یہ یونان کے اپنے زمانے میں سب سے خوبصورت لڑکی کی کہانی ہے جو زہرا دیوی کے مندر میں رہتی ہے۔ اس کے حسن کے چرچے ہر طرف ہیں، یہاں تک کہ اس ملک کا شہزادہ بھی اس کا دیوانہ ہے۔ ایک رات وہ اس سے ایک ندی کے کنارے ملتا ہے اور وہاں وہ شہزادے کو محبت کا ایسا درس دیتی ہے جس میں وہ فیل ہو جاتا ہے اور وہ حسین لڑکی ایک کسان کے بیٹے سے شادی کر لیتی ہے۔ معبد زہرا کی کنواریاں سب کی سب پاک باز رہی ہوں یا عصمت فروش، اس سے بحث نہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دردانہ زہرا کی پرستش اس کو عصمت کی دیوی ہی سمجھ کر کرتی تھی، اور جس وقت وہ معبد سے تجدید تقدس کے بعد باہر نکلتی تو لوگ ایسا محسوس کرتے کہ شاید دنیا میں تخلیق کی ابتدا ابھی نہ ہوئی ہے اور قلب انسانی ان ضروریات سے ہنوز نہ آشنا ہے جو خون میں ناجائز گرمیات پیدا کر کے روح کو آہستہ آہستہ داغدار کرتے رہتے ہیں۔ یونان کے مذہبی دور حسن پرستی کا وہ زمانہ انحطاط تھا جب یونان کا ایک ایک نوجوان قلب الگ الگ ایک مخصوص زہرا کا معبد بنا ہوا تھا اور مذہب ان کے ہاں نام تھا، محض اس زندگی کا جس کی ترکیب صرف عورت، شباب، حسن اور عشق کے عناصر رابعہ سے ہوئی تھی۔ خانقاہ زہرا کا ایک ایک ہجرا، باغ معبد کا ایک ایک کنج جہاں کسی وقت حسن فطرت کی پرستش ہوا کرتی تھی جو کسی زمانے میں مخصوص تھا، صرف جمیل مناظر قدرت کے مطالعہ کے لیے اب ایک خلوت کدہ تھا جہاں عصمت آکشتہ بخوں اور محبت مائل بجنون نظر آتی تھی۔ ملک کا کوئی نوجوان ایسا نہ تھا جس نے اپنی عمر کے سینکڑوں دن اس صحیح میں بسر نہ کر دیے ہوں کہ اس فضا کی کم از کم ایک ہی معطر رات اسے میسر آ جائے، اور مشکل سے کوئی آشفتۂ شباب ایسا ملے گا جس نے ایک مرتبہ اس میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد دنیا میں پھر کسی اور لذت کی خواہش کی ہو۔ دردانہ ایک امیر خاندان کی لڑکی تھی جس کو اس کے والدین نے ایک خواب کی ہدایت کے مطابق خانقاہ زہرا کے لیے وقف کر دیا تھا، اور جس کی کمسنی یہیں کے سم آلود فضا میں ریعان شباب تک پہنچی تھی۔ اس میں شک نہیں کہ یوں تو خانقاہ کی ہر کنواری اپنی اپنی جگہ ایک بے پناہ مجسمہ حسن ثابت تھی، لیکن دردانہ اس کا تو یہ عالم تھا جسے فطرت کے کسی حسین خواب نے انسانی صورت اختیار کر لی ہو۔ لوگ کہتے تھے کہ دردانہ سے زیادہ حسین ہونا گویا خدا ہو جانا ہے، اور شاید یہی وہ جذبہ تھا جس نے ابھی تک کسی کے دل میں اس کے پاس التجائے غیر معصوم لے جانے کی ہمت پیدا نہ ہونے دی تھی۔ لیکن یہ کون کہہ سکتا ہے کہ گزشتہ 2 سال کے اندر جب سے اس نے نمود شباب کے بعد حسب دستور نقاب پوش ہو کر نکلنا شروع کیا تھا، لوگوں کی تمناؤں میں کس قدر تلاطم برپا کر دیا تھا، اور ان کا تخیل اس کے نقاب پوش حسن کو کس کس انداز سے اریاں دیکھا کرتا تھا۔ یوں تو ملک کا ہر وہ شخص جس کی رگوں میں خون دوڑ رہا تھا دردانہ کے لیے یکسر اضطراب شوق بنا ہوا تھا، لیکن سب سے زیادہ نمایاں اور اپنے آپ کو مستحق کامیابی سمجھنے والی ہستی شہزادہ نیروبی کی تھی، جو نہ صرف اپنے حسن و صورت بلکہ اکتسابات ذہنی کے لحاظ سے بھی اس وقت یونان کا ایک ہی نوجوان تھا۔ چاندنی رات تھی، خانقاہ کے نیچے بہنے والی ندی میں چاند نے چراغاں کر رکھا تھا اور وادی پر سکون متعلق طاری تھا کہ دفعتاً اس سکون میں تبدیلی پیدا ہوئی، اور ساحل کے ایک جانب سے بربت کے تاروں کی نازک لرزش آ کر ہوا میں ملنے لگی۔ رفتہ رفتہ اس لرزش کا تواتر بڑھا، جھنکار میں زور پیدا ہونے لگا، اور نسائی آواز موسیقی بن بن کر تاروں پر دوڑنے لگی۔ دردانہ کا معمول تھا کہ کبھی کبھی وہ رات کو تنہا نکل کر ساحل پر آ جاتی اور دیر تک بیٹھی ہوئی بربت کے ساتھ گایا کرتی۔ اس کا گانا حقیقتاً ایک قسم کی عبادت تھا، اس کی موسیقی گویا اس کی پرستش کی زبان تھی جس کے سمجھنے والے اور جس سے صحیح اثر لینے والے اسے کہیں نظر نہ آتے تھے، اور اس لیے وہ جنگل ہی کی بے جان چیزوں کے سامنے اپنا فلسفہ بیان کیا کرتی
और यहीं कभी हंसती हुई और कभी आंसू खुश्क करती हुई वापस जाती। सफेद चादर, चांदनी रात और दर्दाना का बेनकाब हुस्न, सभी हकीकत ये है कि इस तफरी लूह पर ये नक्श समय मुश्किल से उभर सकता अगर उसके बालों की गहरी स्याही इस यकसानियत को दूर करने वाली ना होती। वो एक चट्टान पर पांव टिकाए हुए बैठी थी और बरपत पर अपनी लंबी नाजुक उंगलियों से अपनी दास्तान पर सतिश कह रही थी। जब रात ज्यादा बुलंद हो चुकी और चांद बुलंद होकर दर्दाना के सर से गुजरने लगा तो उसने उठने का इरादा किया, लेकिन वो खड़ी होना चाहती थी कि सामने कुंज से एक इंसान सफेद चादर में मलफूफ आगे बढ़ता हुआ नजर आया। पहले तो वो कुछ डरी, लेकिन चूंकि एक पाकबाज दिल दुनिया में किसी चीज की तरफ से अरसे तक खौफ नहीं रह सकता, इसलिए वो फिर इत्मीनान से वहीं बैठ गई। और जिस वक्त आने वाले ने उसके इस्तफसार के जवाब में अपना नाम नेरोबी बताया तो दर्दाना ताज़ी मन खड़ी हो गई और बोली कि शाहजादी को किस चीज ने ऐसे ना वक्त इस कदर जहमत बर्दाश्त करने पर मजबूर कर दिया। नेरोबी बोला, क्या वो खातून जिसको दुनिया में सबसे ज्यादा हसीन होने का इम्तियाज हासिल है इस बात को नहीं समझ सकती कि नेरोबी जिसकी जिंदगी में अब कोई वक्त कहलाए जाने के काबिल नहीं रहा, अगर वो जो किसी हकीकी हुस्न के सामने बसर हो, क्यों ऐसे ना वक्त इस कदर जहमत बर्दाश्त करने पर मजबूर हो गया। दर्दाना ये सुनकर सिर्फ हंस दी। नेरोबी सिलसिला गुफ्तगू जारी रखते हुए बोला, जिसने तेरा मुंह इन पाकीज़ा मोतियों से भरा है, क्या वो तुझे इस अम्र पर मजबूर नहीं कर सकता कि तू मेरी किस्मत का आखिरी फैसला सुना दे। दर्दाना बोली, आहा, शहजादा नेरोबी तो बहुत अच्छा शायर है, और ये कहकर फिर हंस दी। शहजादा नेरोबी बोला, उफ। दर्दाना, घड़ी घड़ी ना हंस, क्योंकि चांदनी रात में बाबू ना के फूलों के बहार मुझे अज खुद। दर्दाना, खूब, फिर वही शायरी। ऐ शहजादे, तूने ये फन कहाँ और कब सीखा? अगर मैं रात भर हंसती रहूं तो भी शायद तेरी नई नई तशबीहों का सिलसिला खत्म ना हो। मैंने भी एक मर्तबा कोशिश करके एक शेर कहा था, लेकिन वो बहुत मामूली था। नेरोबी, मुझे सुनाओ, यकीनन वो बहुत अच्छा होगा। दर्दाना, नहीं, वो निहायत मामूली है, इसमें कोई तशबीह नहीं है। मुझे नहीं मालूम तशबीह किसे कहते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। नेरोबी, तुम्हारे लिए मामूली बात होगी, लेकिन मेरे लिए तो हर वो लफ्ज सुकून जान है जो दर्दाना के मुंह से निकले। दर्दाना, मुझे शर्म आती है, तुम सुनकर मुझ पर हंसोगे, और हाँ, अब तो मुझे वो याद भी नहीं रहा। कोशिश करूं तो शायद सिर्फ ख्याल नजर कर सकती हूँ। नेरोबी, अच्छा वही सही, ख्याल ही सही। दर्दाना, एक दिन मैं मोहब्बत में देवी जहरा के सामने सर जमीन पर रखे हुए रो रही थी कि उसी हालत में मुझे नींद आ गई। मैंने एक ख्वाब देखा जो निहायत दिलकश था। सुबह को निहायत मुसरत के आलम में जब अपना बरपत मैंने लिया तो बेअख्तियार मेरी जबान से एक शेर निकल गया, जिसका मफहूम ये था कि वो लोग जो मेरे जिस्म को चाहते हैं उनसे क्यों कर कहूँ कि मेरी रूह तो उससे कहीं ज्यादा हसीन है। मेरे चेहरे को बेनकाब देखने की आरजू रखने वाले काश मेरी रूह को बेहिजाब देखते, मगर अफसोस कि सूरत पर जान देने वाले बहुत हैं और मुझसे मोहब्बत करने वाले कम। देखो, मैं कहती ना थी कि तुम हंसोगे, वाकई निहायत भदा ख्याल है। शायरी की इसमें कोई बात नहीं पाई जाती। नेरोबी, मुझे धोखा ना दे, तूने कभी कोई शेर नहीं कहा। मैं ऐसा बेवकूफ नहीं जो समझ ना सकूं। तूने मुझे समझाने के लिए, मुझको तंबीह करने के लिए एक बात बनाई है। ये तूने कैसे जाना कि मैं सिर्फ तेरे जिस्म का परस्तार हूँ, सिर्फ तेरी सूरत का शैदाई हूँ? दर्दाना, हाँ, ये तुमने क्या कहा? मुझे तो ये भी मालूम न था कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। इससे कबल जब कभी तुमने मुझसे बातें की, मैंने उनको हमेशा वो उल्तफात समझा जो एक बादशाह की तरफ से गरीब गधा पर हुआ करता है। मुझे तो कभी उसका वहम व गुमान भी ना हो सकता था कि वाली यूनान का बेटा मुझे ऐसी जलील व ख्वार हस्ती के लिए अपनी जिंदगी का कोई लम्हा मोहब्बत भी सर्फ कर सकता है। तो क्या तुम मुझसे मोहब्बत करते हो? वाकई मोहब्बत करते हो? मैं कैसे यकीन करूं? नेरोबी, दर्दाना, यकीन करो कि वो नेरोबी
جو ملک کی بہتر سے بہتر لڑکی کے ساتھ شادی کر سکتا ہے، ایک زمانے سے تیرا دیوانہ ہے، اور ہر چند وہ اب تیرے چہرے کو بے نقاب نہیں دیکھ سکتا، لیکن تیرے حسن و جمال کے خوابوں سے اب بھی اس کی نیندیں معمور ہیں، اور تیرے جلوے کی یاد سے اس کی راتیں روشن۔ دردانہ، حسن و جمال، جلوہ، میں ان کے صحیح مفہوم سے ناواقف ہوں۔ کیا اچھی صورت کو حسن و جمال کہتے ہیں؟ چہرے کا یاسمین، رخسار کا گلاب، آنکھ کا نشہ، آبرو کی محراب، جسم کا تناسب، لبوں کی تازگی، دانتوں کی گہر آبی، رنگ کی تازگی، جن کا ذکر اکثر شاعروں کی زبان پر رہتا ہے، کیا انہی چیزوں کا نام حسن ہے؟ کیا انہی باتوں کو جمال کہتے ہیں؟ اور کیا انہی چیزوں کا بے نقاب ہو جانا جلوہ کہلاتا ہے؟ اگر دنیا عشق و محبت کا فلسفہ صرف اس قدر ہے تو مجھے حیرت ہے کہ اس بے بنیاد جذبے نے کیوں کر ایسی وسعت حاصل کر لی، اور فطرت کیوں اپنی توہین گوارا کر رہی ہے۔ مگر آپ شہزادے ہیں، اور آپ کے خیالات و جذبات بھی یقیناً عام سطح سے بلند ہوں گے، اس لیے شاید آپ کی حسن و جمال کا مفہوم اس قدر ادنا و پست نہ ہوگا۔ نیروبی، بے شک عام شاعروں کے ہاں اور معمولی انسانوں کے نزدیک حسن و جمال کا مفہوم وہی ہے جو تم نے ابھی ظاہر کیا، لیکن میں تو ان لوگوں میں ہوں جو صورت سے زیادہ ادا کو دیکھتے ہیں، جو اعضاء کے حسن سے زیادہ اتوار کی دل فریبی پر فریقہ ہوتے ہیں، اور غالباً یہی وہ چیز ہے جو تجھ میں بدرجائے کمال پائی جاتی ہے۔ دردانہ، ادا، اتوار، شاعروں اور عاشقوں کی اصلاحیں سمجھنا بھی کس قدر دشوار ہے۔ آپ یقین کیجئے کہ میرا ذہن ان دونوں کے مفہوم سے بھی بالکل خالی ہے، اور شاید میں کبھی نہ سمجھ سکوں گی کہ ان کا حقیقی مطلب کیا ہے، کیونکہ اس سے قبل بھی بارہا جب میں نے شاعروں کے کلام پر غور کیا تو میں باوجود کوشش کے کبھی نہ سمجھ سکی کہ ادا اور اس کے ساتھ بہت سے الفاظ مثلاً خمزہ، کرشمہ، عشوہ، ناس، تیور، چتون، باک پن، پھبن وغیرہ کسے کہتے ہیں، اور ان میں کیا فرق ہے۔ آپ نے ابھی ادا اور اتوار کا ذکر کیا، اس لیے کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ اگر آپ نے میرے اندر ان باتوں کو دیکھ کر محبت کی ہے تو یہ چیزیں مجھ میں کہاں ہیں؟ نیروبی، دردانہ، یہ تو کیسی گفتگو کر رہی ہے؟ تجھے ایسی مکمل عورت جو یونانی انشاءاللہ کی ماہر ہو، جو فنون لطیفے میں اپنا نظیر نہ رکھتی ہو، جو اچھی طرح اس کیفیت سے واقف ہو کہ سارا یونان اس کا فریفتہ ہے، ایسی انجان بن جائے تو میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ تو مجھ کو اس وقت بے وقوف بنا رہی ہے، اور پھر اے کتالائے عالم مجھے سے پوچھتی ہے کہ ادا کیسے کہتے ہیں۔ اچھا، میں پوچھتا ہوں کہ تجھے چاندنی رات کیوں اچھی معلوم ہوتی ہے؟ تجھے اپنے برپت سے کیوں محبت ہے؟ تو موسیقی کی کیوں دل دادا ہے؟ اگر تو کسی اور طرح نہیں سمجھ سکتی تو یوں سمجھ لے کہ تو میری چاندنی ہے، تو میری ہستی کا بربت ہے، اور میری روح کو بیتاب کر دینے والا نغمہ شیریں۔ دردانہ، چاندنی تو مجھے اس لیے اچھی معلوم ہوتی ہے کہ میں اس میں زیادہ جوش سے اپنے بربت کے ساتھ ہم آہنگ ہو سکتی ہوں، اور اپنے ساز و موسیقی سے اس لیے لگاؤ ہے کہ یہ میری پرستش ہے۔ یوں سمجھ لو کہ چاندنی رات سنہرا فرش ہے جس پر بیٹھنے کے بعد بربت کے تاروں پر میری انگلیوں کی لرزش اور گلے سے نکل کر آواز کی نیائش عبادت بن جاتی ہے، اور اگر میرے دل سے یہ کیفیت محو ہو جائے تو میرے لیے ان میں سے ایک چیز بھی توجہ کے قابل نہ رہے۔ نیروبی، اے میرے دل کی دیوی، میں بھی تجھ سے محبت نہیں کرتا، بلکہ تجھے پوچھتا ہوں۔ میں نے غلطی کی کہ اپنے حال کو محبت کے لفظ سے ظاہر کیا، اور اس سے زیادہ غلطی یہ کی کہ تجھے حسین و جمیل کے لقب سے یاد کیا، حالانکہ تو اس سے بھی بلند کوئی اور چیز ہے جس کے ظاہر کرنے کے لیے انسان کے الفاظ عاجز ہیں۔ زیادہ سے زیادہ اگر میں کہہ سکتا ہوں تو صرف یہ کہ تو میری معبودہ ہے، تو میری دیوی ہے، اور میں تیرا پرستار ہوں، تیرا پجاری ہوں۔ دردانہ، کیا یہ صحیح ہے؟ لیکن تم دردانہ کی پرستش کرتے ہو یا میری؟ نیروبی، میں نہیں سمجھا، کیا دردانہ اور تو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں؟ دردانہ، ہاں، دردانہ نام ہے اس جسم کا جو اس وقت تمہیں نظر آ رہا ہے، اور جو ہر وقت تغیر پسند و فنا پذیر ہے، اور میں تو یہ جسم نہیں ہوں۔ نیروبی،
फिर क्या हो दर्दाना? मैं नाम है फितरत का, रूह का, वजदान का, जिसमें हर वक्त रिफत है, बुलंदी है, अर्थ का है। नेरोबी, तो फिर मैं दर्दाना से मोहब्बत नहीं करता, बल्कि तुझसे, तुझ ही को चाहता हूँ। दर्दाना, मगर एक जमाना आएगा जब मेरी सूरत खराब हो जाएगी, दर्दाना मकरू हो जाएगी। क्या तुम उस वक्त भी मुझ पर यही मोहब्बत सर्व करोगे? नेरोबी, यकीनन। दर्दाना, अच्छा अगर ये सही है तो फिर मेरा फैसला यही है कि दर्दाना नेरोबी की हो सके या ना हो सके, लेकिन मैं तुम्हारी जरूर हूँ, और परसों शाम को इसी खलूदगाह में अपने आप को तुम्हारे सुपर्द कर दूंगी। नेरोबी इस वक्त अपने आप को सही मायने में बादशाह समझने लगा था। वो कहा करता था कि दर्दाना ऐसी हस्ती पर काबू पा लेना गोया दुनिया फतह कर लेना है। इसलिए वो गैर मामूली मुसरत व निशात की कैफियत लिए हुए वापस गया, और इंतजार के 2 दिन गुजारना उसके लिए दुश्वार हो गया। आफताब गुरूब हो चुका था। शफक की रोशनी हाथों की हिनाई की तरह आहिस्ता आहिस्ता हटती जा रही थी, और नेरोबी 2 घंटे से साहिल पर दर्दाना का इंतजार कर रहा था कि शाम के धुंधलके में कुछ फासले पर एक नकाबपोश औरत आती नजर आई, और नेरोबी उसके लेने के लिए आगे बढ़ा। उसने दर्दाना की कमर में हाथ डाल दिया, लेकिन उसने कोई मुज़ाहमत ना की। उसने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया, मगर वो कुछ ना बोली। उसने अपने जिस्म को उसके जिस्म से मिला दिया, लेकिन वो खामोश रही। नेरोबी की मसरत का उस वक्त क्या अंदाजा हो सकता है? वो समझ रहा था कि कायनात की तख्लीक ही सिर्फ उसकी आरज़ूएं पूरी करने के लिए हुई हैं, और आज उसे हक हासिल है कि जिसको जिस तरह चाहे चलाए। साहिल की इस चट्टान पर पहुंचकर, जहां अब से 2 दिन कबल अहद पैमान हुआ था, दर्दाना नेरोबी से अलहदा होकर खड़ी हो गई और बोली कि तुम मेरी आवाज पहचानते हो? नेरोबी बोला, क्यों नहीं, क्या कोई शख्स ऐसी शीरीं आवाज को एक मर्तबा सुनने के बाद अपने दिमाग से महू कर सकता है? दर्दाना ने कहा, तुम मेरे कदो कामत से भी मुझे जान सकते हो। नेरोबी ने कहा, खूब, कौन है जो इस सरोखरामा का नजारा करने के बाद फिर उसे फरामोश कर सके? दर्दाना, मैंने गुज़िश्ता 2 रातें मोहब्बत के अंदर सिर्फ इस दुआ में सर्फ कर दी हैं कि अगर नेरोबी वाकई सिर्फ रूह से मोहब्बत करता है तो मेरी सूरत में कोई तगैर ऐसा कर दिया जाए जो दुनिया के इस सबसे ज्यादा अनोखे अहद पैमान की यादगार बन सके, और मुझे यकीन है कि मेरी ये दुआ कबूल हुई होगी। इसलिए मैं नकाब उलटती हूँ, मेरे चेहरे को देखकर पहचान लो कि वाकई मैं दर्दाना हूँ या नहीं। ये कहकर जिस वक्त दर्दाना ने अपना नकाब उल्टा और नेरोबी की निगाह उस पर पड़ी, तो हैरत ने उस पर सख्ता तारी कर दिया, क्योंकि दर्दाना के हसीन चेहरे के बजाय एक ऐसी करीहा सूरत उसके सामने थी कि मुश्किल से वो उसको निगाह भर कर देख सकता था। तमाम जल्द पर गहरे चीचक के दाग, नाक बैठी हुई, आंखें छोटी, बूहें नदार, पेशानी तंग, होंठ मोटे मोटे, ये था दर्दाना का चेहरा जो नेरोबी को नजर आया। दर्दाना देर तक नेरोबी की इस हैरत से लुत्फ उठाती रही और फिर बोली, ऐ शहजादे, जल्दी कीजिए और मुझे अपने साथ ले चलिए। मैं आसमान और जमीन के पैदा करने वाले के सामने उसका पाकीज़ा और मुकद्दस जंगल में अहद करने आई हूँ कि मैं हमेशा आपकी होकर रहूंगी और अपनी तमाम रूहानी बरकतें और लज्जतें आपके लिए वक्फ कर दूंगी। नेरोबी हैरान था कि सिवाय चेहरे की ये औरत और सब तरह दर्दाना ही थी, लेकिन उसकी सूरत में ये तगैर कैसे हो गया? क्या वाकई उसकी दुआ कबूल हो गई या किसी और औरत को भेजकर मुझे धोखा दिया जा रहा है? वो इस मसले पर गौर ही कर रहा था कि दर्दाना ने फिर तकाजा किया और बोली कि ए शहजादे, ये सुकूत कैसा, ये हैरत क्यों? अपने वादे को भूल गए? क्या तुमने ये नहीं कहा था कि मेरी परस्तिश करते हो? मुमकिन है कि मैं दर्दाना ना रही हूँ, लेकिन मैं तो हूँ। फिर ये पसो पेश क्या? नेरोबी, जिसको उसकी गुफ्तगू का अब बिल्कुल यकीन हो गया था कि वाकई दर्दाना है, उसकी सूरत हकीकतन मस्क हो गई है। थोड़ी देर खामोश रहने के बाद बोला कि ए दर्दाना, नहीं, अब मैं तुझे दर्दाना नहीं कह सकता। ए औरत, माफ कर, मुझसे गलती हुई कि मैंने अपने जज्बा का सही अंदाजा नहीं किया था और एक ऐसा वादा कर लिया था
جس کو اب میں پورا نہیں کر سکتا، جو ایسے کریہ ملبوس میں ظاہر ہو۔ میں تجھے اپنی بیوی بنا کر کیوں کر مخلوق کو اپنا چہرہ دکھا سکتا ہوں، اور کس طرح اس تنفر و کرامت کو دور کر سکتا ہوں جو تیری صورت دیکھ کر میرے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ دردانہ یہ سن کر ہنسی اور بولی کہ اے شہزادے، تمہاری خوشی میں نے تم کو مجبور نہیں کیا تھا، بلکہ تم ہی نے میرے سامنے التجا پیش کی تھی۔ اس لیے یاد رکھو کہ اگر آئندہ کبھی تمہیں نقض عہد پر افسوس کرنا پڑے تو اس کا الزام مجھ پر نہ رکھنا۔ دردانہ نے کہا اور نقاب ڈال کر وہاں سے چل دی۔ گزشتہ واقعے کو 2 ماہ کا زمانہ گزر گیا ہے اور خانقاہ زہرا کے احاطے میں کسی مخصوص تقریب کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ معبد زہرا میں یہ رسم نہایت پابندی کے ساتھ جاری تھی کہ جس وقت کسی کنواری کی عمر 19 سال کی ہو جاتی تھی تو عام جلسہ کیا جاتا تھا اور اس کو انتخاب شوہر کی اجازت دی جاتی تھی۔ چنانچہ آج دردانہ اپنی عمر کے 19 سال پوری کر چکی تھی اور اس کو خانقاہ کی پرستارانہ زندگی ترک کر کے مشاغل زندگی میں داخل ہونا تھا۔ چونکہ دردانہ کے حسن و جمال، فضل و کمال کا بہت شہرہ تھا اور اس تاریخ کا اعلان تمام قرب و جوار کے ملکوں میں بھی کر دیا گیا تھا، اس لیے خواہش مندوں کا ہجوم بہت تھا اور ہر ملک کا امیر زیادہ بہترین ہدایہ لے کر حاضر ہوا تھا۔ نیروبی اس رات کی صبح ہی کو اپنا غم و غصہ دور کرنے شکار کے لیے چلا گیا تھا اور پورے 2 ماہ کے بعد اس رات کو واپس آیا جس کی صبح کو یہ تقریب عمل میں آنے والی تھی۔ اس نے سنا اور اپنے جی میں ہنسا کہ دیکھیے وہ کون بدقسمت ہے جو دردانہ کی شہرت جمال سے دھوکہ کھا کر اس عذاب کو مول لے گا۔ صبح کو وہ بھی تماشا دیکھنے گیا، لیکن لوگوں کو سخت تعجب ہوا جب انہوں نے سنا کہ نیروبی جو دردانہ کا حد درجہ شیفتہ تھا کوئی ہدیہ لے کر نہیں آیا اور فہرست میں اپنا نام بھی درج نہیں کرایا۔ کوئی پوچھتا تو بھی ہنس دیتا اور کہتا کہ ہاں، دردانہ کی خواہش اب میرے دل کے اندر مردہ ہو گئی ہے۔ لیکن جب اس سے زیادہ اصرار کیا گیا تو اس نے اپنے بعض احباب سے اصل واقعہ بھی بتا دیا اور رفتہ رفتہ یہ خبر دوپہر تک پوری طرح منتشر ہو گئی اور ہر شخص اپنی اپنی جگہ فکر مند نظر آنے لگا۔ خانقاہ کے پجاریوں سے دریافت کیا گیا، وہاں کی کنواریوں سے جستجو کی گئی، لیکن سب نے یہی جواب دیا کہ اب سے 2 ماہ قبل تو دردانہ کی صورت نہایت اچھی تھی، لیکن گزشتہ 2 مہینے کے اندر اس نے اپنے چہرے کا نقاب بہت سنگین کر دیا ہے اور کسی کو اس کی صورت دیکھنے کا موقع نہیں ملا۔ ممکن ہے کہ دیوی نے اس کی صورت مسخ کر دی ہو اور اس کے چھپانے کے لیے وہ اپنی صورت دکھانے سے احتراز کرتی ہو۔ رفتہ رفتہ یہ خبر اس قدر عام ہوئی اور اس درجہ لوگوں کو یقین ہو گیا کہ سب نے اپنی اپنی خواہشیں واپس لے لیں، اور شام کو جب صحن خانقاہ میں زرین تخت پر دردانہ بیٹھی تاکہ ہر خواہش مند سامنے آ کر اپنی التجا پیش کرے اور وہ اس کا جواب دے، تو ایک متنفس بھی سامنے نہ آیا۔ نام پکارا جاتا تھا لیکن مجمع سے نکل کر کوئی شخص آگے نہ بڑھتا تھا، یہاں تک کہ ایک ایک کر کے سارے نام ختم ہو گئے۔ فہرست میں اب صرف ایک نام رہ گیا تھا جو سب سے آخر میں اس لیے رکھا گیا تھا کہ وہ ایک نہایت ہی معمولی کسان کے لڑکے کا تھا۔ جب سب نام ختم ہو گئے تو اس کا نام بھی پکارا گیا اور وہ ڈرتا کانپتا آگے بڑھا اور تخت کے پاس پہنچ کر بولا کہ اے دردانہ، میں نے تیری خواہش اس لیے نہیں کی کہ تو حسین و جمیل ہے، بلکہ صرف اس لیے کی کہ دنیا میں مجھے ایک روح کی ضرورت تھی جو میری روح کی تڑپ کو دور کر دے اور مجھے سچی پرستش کا سبق دے۔ میں نے سنا تھا کہ تو بڑی بلند فطرت رکھتی ہے اور تیری پوجا سے زہرا کی خانقاہ جگمگا اٹھتی ہے، پھر یہ بھی خدا کی قدرت ہے کہ اس نے تیرا ظاہری حسن و جمال چھین لیا اور کوئی نوجوان تیرے ہاتھ کا خواہاں آگے نہ بڑھا، یہاں تک کہ میرا نام پکارے جانے کی نوبت آئی، اس لیے میں حاضر ہوا ہوں۔ کیا تیری پاکیزہ روح میری آلودہ روح کے اتصال کو گوارا کر سکے گی؟ مجمع پر ایک سکوت طاری تھا اور ہر شخص منتظر تھا کہ دیکھیے دردانہ کیا جواب دیتی ہے۔ کہ نقاب کے اندر سے ایک نازک شیریں آواز آئی، اے اجنبی، چونکہ تو صرف میری فطرت کا گرویدہ ہو کر آیا ہے، اس لیے یقیناً میں تیری خواہش کو رد نہ کروں گی۔ اور یہ کہہ کر اس نے نقاب اٹھا دیا، کیونکہ انتخاب کی رسم ادا ہونے کے بعد ایسا کرنا ضروری تھا۔ لیکن نقاب کا اٹھنا تھا کہ سارے مجمع میں ہلچل مچ گئی، کیونکہ اس وقت دردانہ بالکل 14ویں کا چاند
معلوم ہوتی تھی اور اس کے حسن و جمال کی تاب نظارہ بھی لوگوں میں نہ تھی۔ نیرو بھی دیوانہ وار آگے بڑھا اور بولا، اے دردانہ، یہ کیا ایسا سخت فریب؟ دردانہ مسکرا کر بولی، فریب تو تیری ہی مکروہ فطرت کا تھا جس نے اپنی صورت کو میرے چہرے میں مشاہدہ کیا، ورنہ میں تو جیسی اب ہوں ویسی ہی اس وقت بھی تھی۔ یہ کہہ کر دردانہ اٹھی اور کسان کے لڑکے کا ہاتھ پکڑ کر اس گاؤں میں چلی گئی جہاں وہ رہتا تھا۔ نیرو بھی جس وقت دیوانہ وار دردانہ کے ہجرے میں پہنچا تو وہاں اس کی کوئی چیز اسے نظر نہ آئی مگر ایک مومی چہرہ جس پر نہایت ہی بدنما خط و خال بنے ہوئے تھے، اور جسے اس نے اس دن واقعی دردانہ کا حقیقی چہرہ سمجھ کر نفرت کا اظہار کیا تھا۔ ماخذ: شبنمستان کا قطرہ، گوہرین اور دوسرے افسانے۔